ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں، وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کی قربانی دی جائے، لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے، ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اس کی حکمت اب آ رہی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بھٹی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معاوضہ نہیں کرے گا۔ تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر، اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْؤُوهُمْ، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا، بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم اسی وقت لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں، یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے جو بے دین تھے، جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی، اور آبا پرستی تھی، اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بنا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیا تھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور واقعتاً تقویٰ کے اہل ہیں، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم